کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسے کچھ لوگ جنہیں زیادہ تر لوگوں سے زیادہ وقت نہیں ملا بہت زیادہ دولت جمع کرنے اور بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر 3 بنیادی شعبوں میں لاگو ہونے والی سیلف ڈسپلن کی بات ہے: زندگی، ذاتی کامیابی، کیریئر اور مجموعی خوشی۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور اپنے ذاتی کامیابی کے بارے میں منظم ہو کر شروع کرنا بہتر ہے۔ ایسا کرنے کا ایک بہترین طریقہ اپنے شعبے کے ماہرین سے سیکھنا ہے۔ ان کے کنونشنز میں شرکت کریں، ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کے پوڈ کاسٹ سنیں۔ مصنف کے سان ڈیاگو کے ڈینٹل ڈاکٹر کو ہی دیکھیں، وہ ہر ممکن دانتوں کے کنونشن میں شرکت کرتے تھے، اور ہانگ کانگ کے ایک کنونشن میں انہوں نے ایک ایسی تکنیک سیکھی جس نے ان کے کیریئر کو بدل دیا۔ کنونشن میں ایک جاپانی ڈینٹل ڈاکٹر نے ایک نیا طریقہ کار شیئر کیا جس نے دانتوں کی ظاہری شکل کو مستقل طور پر بہتر بنایا۔ مصنف کے ڈینٹل ڈاکٹر نے فوراً اس نئی تکنیک پر عمل کرنا شروع کیا، اور چند سالوں کے اندر ریاستہائے متحدہ کے تمام حصوں سے کلائنٹ اس کی کلینک میں علاج کروا رہے تھے۔ 55 سال کی عمر تک وہ ایک مشہور ڈاکٹر کے طور پر جانے جاتے تھے اور ریٹائر ہونے کے لیے کافی رقم کما چکے تھے۔ کیا آپ بھی ابتدائی ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے بہت کچھ کرنا ہے۔ مصنف نے یہ مشکل راستہ سیکھا جب وہ 21 سال کا تھا۔ اس نے تعمیرات میں کام کیا اور اتنی ہی رقم کمائی کہ وہ گزر بسر ہو سکے۔ اس کے پاس کوئی کار نہیں تھی، کوئی بچت نہیں تھی، اور وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے حالات بدلنے کا سوچا، اسے ذمہ داری لینا اور اپنی زندگی بدلنا تھی۔ اسے اپنے بچپن اور تعلیم کی کمی پر اپنے مسائل کا الزام لگانا بند کرنا پڑا۔ اگلے ہی دن اس نے محنت کرنا شروع کر دی۔ اس نے سیلف ہیلپ کی کتابیں خریدنا بھی شروع کیں اور اپنی زندگی کو خود کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا یہ شعوری فیصلہ کہ وہ اب کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے یا دوسروں پر الزام نہیں لگائیں گے، اس کی مستقبل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ 7 سٹیپس والے طریقے سے اپنے مقاصد حاصل کریں اور کامیاب لوگوں سے مشورہ لیں۔ نئے سال کے عزم پر قائم رہنا مشکل ہے۔ جنوری میں آپ اپنے ارادے پر مضبوط ہوتے ہیں، چاہے وہ روزانہ ٹہلنا ہو یا سگریٹ چھوڑنا۔ فروری میں آپ اپنے آپ کو مقررہ وقت پر چلنے اور چھپ کر ممنوع سگریٹ پیتے ہوئے پاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہم پروگرام پر قائم کیوں نہیں رہ سکتے؟ USA ٹوڈے نے رپورٹ کیا کہ ایک مطالعہ میں صرف 4% شرکاء نے اپنے عزم پر عمل کیا، تاہم جن لوگوں نے اپنے عزم پر قائم رہنے کا انتظام کیا ان میں سے 44% نے اپنے گول کو پیپر پہ لکھا تھا۔ اپنے مقاصد کو کاغذ پر لکھنا اس بات کو زیادہ یقینی بناتا ہے کہ آپ انہیں حاصل کر لیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، اسے لکھنے کا سادہ عمل الجھنوں کو کم کرتا ہے اور آپ کی توانائی کو صحیح شعبوں میں مرکوز کرتا ہے۔ قلم اور کاغذ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 7 سٹیپس والے طریقے کو استعمال کریں۔ سٹیپ نمبر 1، آپ کیا چاہتے ہیں فیصلہ کریں اور مخصوص بنیں۔ اگر آپ زیادہ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ کریں کہ آپ بالکل کتنا پیسہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تعین کریں کہ آپ بالکل کتنے پاؤنڈ کم کرنا چاہتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 2، اپنا خاص مقصد لکھیں۔ سٹیپ نمبر 3، ایک تاریخ مقرر کریں جس کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقی بنیں۔ اگر یہ ایک بڑا مقصد ہے تو اسے مختصر ٹائم میں تقسیم کریں۔ سٹیپ نمبر 4، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کی فہرست لکھیں۔ اس میں ان رکاوٹوں کو درج کرنا شامل ہے جن کا آپ سامنا کریں گے، اور ان اضافی علم اور ہنر کی فہرست بنانا شامل ہے جو آپ کو اسے حاصل کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔ سٹیپ نمبر 5، سب سے زیادہ فائدہ مند کاموں کو ترجیح دیں اور انہیں اپنے کیلنڈر میں شامل کریں۔ آپ کے سب سے اہم کام پہلے مکمل ہونے چاہئیں۔ سٹیپ نمبر 6، اپنے کاموں پر فوراً شروع کریں۔ سٹیپ نمبر 7، ہر دن ایسا کچھ کریں جو آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کرے۔ 7 سٹیپ نمبروں والے طریقے کو استعمال کرنے کے علاوہ اپنے مقاصد کو زیادہ تیزی سے حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں مشورہ طلب کریں۔ مشورہ حاصل کرنے کی تاثیر کو ظاہر کرنے کے لیے مصنف کے سیمینار میں شرکت کرنے والے باب بٹلر کی کہانی پر غور کریں۔ باب اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کمپنی میں سینئر سیلز لوگوں کے بات کرنے اور لباس پہننے کے طریقے پر توجہ دی،
और उनकी नकल करने की शोरी कोशिश की। इससे मदद मिली, लेकिन ये इस वक्त तक न था जब तक उसने टॉप सील्स लोगों में से एक को किताब तजवीज़ करने को नहीं कहा कि इसने वाकई नताइज देखना शुरू कर दिए। वो इस बात पर खुश थे कि इसने उनसे पूछा और मज़ीद किताबें और ऑडियो प्रोग्राम तजवीज़ करना जारी रखा। उन्हें पढ़ने और सुनने के लिए खुद को डिसिप्लिन करके बाब दफ्तर में बेहतरीन सील्स पर्सन बन गए। अपने खौफ पर काबू पाने के लिए उनका फौरी तौर पर सामना करें। क्या आपका नाकामी का खौफ, जैसे काफ़ी पैसा नहीं कमाना, आपके पास जो नकद रकम है इसे खोना, आपको अपनी सलाहियत तक पहुंचने से रोक रहा है? अगर ऐसा है तो परेशान ना हो, ऐसे खौफ हमारे दिमाग में सख्त नहीं होते, वो जिंदगी के दौरान सीखे जाते हैं, जिसका मतलब है कि थोड़ी सी कुव्वत इरादी के साथ उनको भूला जा सकता है। अपने खौफ पर काबू पाने के लिए एक मुअस्सिर मददगार डिजास्टर रिपोर्ट है जो 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला, अपने खौफ को वाज़े तौर पर बयान करें। दूसरा मरहला, बदतरीन सूरत हाल का तयन करें। क्या आप इस वजह से सरमायाकारी से बाज आ रहे हैं कि आप इस अमल में अपनी तमाम तर रकम खो देंगे? जब आप अपने खौफ का सामना करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता काबिले इंतज़ाम बन जाते हैं, बजाय इसके कि आपके ख़यालात और जज्बात पर गालिब आएं। तीसरा मरहला, बदतरीन सूरत हाल के हल तलाश करें। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि अपने इस अमल में अपनी रकम खो दी है। बड़ा मामला, आप हमेशा मुलाजमत तलाश कर सकते हैं और इसे वापस कमा सकते हैं। खौफ अक्सर बदतरीन मुमकिना नताइज पर गौर करने की अदम ख्वाहिश से पैदा होता है, इसलिए इसका सामना करने में वाकई मदद मिलती है। चौथा मरहला, बदतरीन सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ करें। न सिर्फ आप इस बात को यकीनी बनाने में मसरूफ़ रहेंगे कि बदतरीन चीज़ ना हो, आपके पास फिक्र करने का भी वक्त नहीं होगा। अपने खौफ पर काबू पाने का एक और तरीका यह है कि आप उनसे फौरी तौर पर निमटने के लिए खुद को तरबियत दें। मिसाल के तौर पर मुसन्निफ के सेमिनार के शुरका में से एक अपनी जॉब पर खुश न थी क्योंकि इसका बास उसे मुसलसल तनकीद और उसकी तहकीर करता रहता था, हालांकि वो एक अच्छी मुलाजिमा थी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बास के साथ बहस करने से डरने लगी। ताहम मुसन्निफ से मशवरा मिलने के बाद वो जानती थी कि इस सूरत हाल से कैसे निमटना है। अगली बार जब इसके बास ने इसे डांटा तो उसने वही दोहराया जो मुसन्निफ ने इसे कहने का मशवरा दिया था, बरा करम मुझसे इस तरह बात ना करें। मैं चाहूँगा कि मुझसे मुख्तलिफ तरीके से बात की जाए। जब मेरे जज्बात को ठेस पहुँचती है तो मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकती या अच्छा काम नहीं कर सकती। इसके बास ने कैसे रद्दे अमल जाहिर किया? ठीक है, उसने माजरत की ओरास पर कभी दोबारा से तनकीद नहीं की। उस वक्त से वो अब अपने बास से अपनी मुलाजमत से नफरत नहीं करती थी। चाहे अब खुद बिजनेसमैन हो या किसी कंपनी के लिए काम करते हों, सेल्फ डिसिप्लिन कामयाबी के लिए ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि आलमी दौलत का 80% हिस्सा दुनिया की आबादी के 20% हिस्से के पास है? खुशकिस्मती से मगरबी ममालिक जैसे रियासत-ए मुत्तहिदा में आमदनी की नकल व हरकत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सख्त मेहनत के ज़रिए कम आमदनी वाले तबकों से ज़्यादा आमदनी वाले तबकों में जाना मुमकिन है। लिहाजा अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको अपने बास की जानिब से दिए गए किसी भी काम में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करना चाहिए। ये वही है जो मुसन्निफ ने इस वक्त करने की कोशिश की जब वो एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी में काम करता था। वो अपने बास से ज़्यादा जिम्मेदारियां तलब करता और ख़ुद को इस बात के लिए मुनज़्ज़म करता कि वो काम और जितना अच्छा से हो सके इसे मुकम्मल करे। इसके बास ने एक बार उसे कंपनी ने खरीदी हुई प्रॉपर्टी की तरक्की शुरू करने के लिए रीनो जाने को कहा, लेकिन तजवीज़ के मुताबिक चंद हफ्तों के अंदर परवाज़ करने के बजाय मुसन्निफ ने अगले दिन के लिए परवाज़ बुक कर ली। वो फ़ौरन वकील और इंजीनियर से मिला। आखिरकार ये दरियाफ्त किया कि प्रॉपर्टी तक पानी की रसाई नहीं है और इसे मुमकिन भी नहीं बनाया जा सकता। उसने मुआहदे को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को $2 मिलियन लागत आ सकती थी। इसके बास मुतासिर हुए और 1 साल के अंदर मुसन्निफ को तरक्की दे दी गई। अब अगर आपका अपना कारोबार है तो आपको भी अपने मकासद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। इस बात को जहन में रखें कि औसत कारोबार मालिक हर हफ्ते 59 घंटे काम करता है। इसके लिए कुव्वत इरादी और मुसलसल बेहतरी की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप और आपके कारोबार की कामयाबी में मदद के लिए
فارمولا استعمال کرنے کی کوشش کریں، جس کا مطلب ہے کنٹینیوس اینڈ امپرومنٹ، مسلسل اور کبھی نہ ختم ہونے والی بہتری۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ جو پہلے کام کرتے ہیں ان میں سے ایک کاروباری منصوبہ لکھنا ہے، جس میں آپ کے ہدف کے منڈی، قیمتوں، مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں وغیرہ کی تفصیل ہو۔ لیکن یہ کاروباری منصوبہ آخری منصوبہ نہیں ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کا کاروبار آج کتنی کامیابی سے چل رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں مسلسل بہتری لائیں۔ در حقیقت آپ کو اپنے مقابلے اور صارفین کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے سالانہ بنیاد پر اس میں نظر ثانی اور اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کامیاب، مسلسل بہتر ہونے والے کاروبار چلانے کے لیے طویل گھنٹے کام کرنے کے کئی مہینے یا سالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1% فارمولے کے ذریعے مالی آزادی حاصل کریں۔ مکمل مالی آزادی کی زندگی کا تصور کریں۔ آپ اپنی بچت سے حاصل ہونے والے آمدنی پر جیتے ہیں، اپنا تمام وقت سفر کرنے اور اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں مشغول رہنے میں صرف کرتے ہیں۔ خواب کی طرح لگتا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ یہ مقصد قابل حصول ہے اگر آپ کچھ آلات لاگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مالی آزادی کی طرف پہلا قدم تاخیر سے تاخیر کی مشق کرنا ہے، اور 1% فارمولہ یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ بس اپنے آپ کو اپنی آمدنی کا 1% بچانا شروع کرنے پر مجبور کریں اور باقی 99% پر زندگی گزارنے کے لیے خود کو منظم کریں۔ تو فرض کریں کہ آپ فی مہینہ $3000 کماتے ہیں، 1% صرف $30 ہے۔ اور اگر آپ اکثر لوگوں کی طرح ہیں جو تنخواہ سے تنخواہ تک زندگی گزارتے ہیں یا بڑی رقم کا قرض جمع کر چکے ہیں، تو بھی 1% فارمولہ ایک حقیقت پسندانہ مقصد ہے۔ جیسے ہی اب باقی 99% پر زندگی گزارنا شروع کرنا سیکھتے ہیں، آپ اپنی بچت کی شرح 2% تک بڑھا سکتے ہیں اور اسی طرح بڑھاتے جا سکتے ہیں۔ ہر مہینے آپ اپنے آپ کو شعوری طور پر کم خرچ کرنے اور زیادہ بچانے کے لیے تربیت دیں گے، اور جیسے جیسے آپ مالی آزادی کی طرف بڑھیں گے، آپ اپنے پاس موجود کسی بھی قرض کو ادا بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ دولت کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کے لیے آپ کو ہر دن کی شروعات میں ان تمام کاموں کی فہرست لکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کو مکمل کرنا ہو۔ پھر آگے بتائے گی طریقوں کی پیروی کرتے ہوئے انہیں ترجیح دیں۔ واحد اصول یہ ہے کہ آپ کو تمام اہم کاموں کو مکمل کرنے سے پہلے کسی بھی غیر ضروری کام کو مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سب سے اہم کاموں کا انتخاب کرنا اور ان پر فوراً شروع کرنا بہت زیادہ نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے، لیکن آگے بتائے گئے اقدامات آپ کی پروڈکشن اور کمائی کو فوراً دگنا کرنے میں مدد کریں گے۔ پہلا، اپنے اہم کاموں کی فہرست بنائیں، وہ کام جن کے نہ کرنے سے نقصان ہوگا۔ دوسرا، اپنے وہ کام لکھیں جن کے نہ کرنے سے کم نقصان ہوگا۔ تیسرا، وہ کام جن کے نامکمل ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا، کاموں کو دوسروں کو منتقل کرنا چاہیے تاکہ اب زیادہ اہم کاموں پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ اور آخری بات، جو کام آپ کے مقاصد کے لیے ضروری نہیں ہے اور انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ ورزش کرنے کی عادت ڈال کر اور اپنی خوراک میں 3 سفیدوں سے پرہیز کر کے صحت مند زندگی گزاریں۔ آج کل لوگ پہلے سے کہیں زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں، اور اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب بھی ایک طویل اور بامانی زندگی نہ گزاریں۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ ایک صحت مند طرز زندگی مطلب ہے اچھا کھانا اور ورزش کرنا۔ آپ مصنف کے تھنکنگ بگ پروگرام کی پیروی کر کے اپنے وزن پر قابو پا سکتے ہیں، جو 3 سفیدوں سے پرہیز کرنے پر مرکوز ہے: چینی، نمک اور آٹا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی خوراک سے ہر طرح کے میٹھے کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چینی والی میٹھی، کوئی سافٹ ڈرنکس اور آپ کی صبح کی کافی میں کوئی اور میٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کو ہر روز 1 پاؤنڈ کم کرنے اور اپنی توانائی کی سطح کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اگلا، مستقل وزن کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے کھانوں میں نمک شامل کرنا بند کر دینا چاہیے۔ اور آخری بات، اپنی خوراک سے سفید آٹے کی مصنوعات جیسے روٹی، پیسٹری اور پاستا کو ختم کریں جو میدے سے بنی ہوں۔ یہ واقعی کام کرتا ہے۔ تھنکنگ بگ پروگرام شروع کرنے کے صرف 6 ماہ بعد، فلوریڈا سے تعلق رکھنے والا ایک 32 سالہ شخص جو وزن کم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، 22 پاؤنڈ وزن کم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہ صرف مختلف نظر آتا تھا، بلکہ وہ زیادہ خوش اور پر اعتماد محسوس کرتا تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ صحت مند کھانے کے علاوہ
آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ورزش شروع کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال ایک 68 سالہ خاتون ہے جو بزرگوں کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی واقعی ورزش میں نہیں تھی، لیکن پھر اس نے اپنی عمر کے ماراتھن ریس کے انٹرویو دیکھے اور اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایک ماراتھ ریس مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے دوڑنے کے جوتے خریدے، دوڑنے کی کتابوں میں سرمایہ کاری کی اور اپنے مقامی محلے میں چلنا شروع کیا۔ پہلے سال کے آخر میں وہ ایک منی ماراتھن مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور جب وہ 75 سال کی ہوئی تو وہ 250 میل کی ماراتھن ریس مکمل کر چکی تھی۔ اپنے خاندان کے لیے زیادہ وقت نکالیں اور آن سے اپنے ذاتی تعلقات کو بہتر بنائیں۔ جب آپ والدین بن جاتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی ترجیح بن جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ والدین کے ذریعہ ظاہر ہونے والے سب سے بڑے پچھتاوا میں سے ایک کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا جب وہ چھوٹے تھے؟ تاہم آپ کے پاس دوسرے وعدوں کو کم کرنے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی طاقت ہے جو آپ کو بہترین والدین بننے سے روک رہے ہیں۔ آج ہی اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا فیصلہ کر کے شروع کریں۔ مصنف کے ایک دوست کو ہی دیکھ لیں، ایک ایسا شخص جو ہفتے میں 5 دن گالف کھیلتا تھا اور موسم سرما میں گالف کی اکثر چھٹیاں لینے جاتا تھا۔ شادی اور 4 بچے ہونے کے بعد بھی وہ ہفتے میں کئی بار گالف کھیلتا رہا۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، اس کی بیوی اس کی خاندانی وابستگی کی کمی سے خوش نہیں تھی اور اس نے اس بارے میں بات کی۔ نتیجے کے طور پر اس نے ذمہ دار ہونے اور اپنی گالف کو ہفتے میں 1 بار تک کم کرنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف اسے ایک بہتر باپ اور شوہر بنایا بلکہ اسے زیادہ خوش بھی کیا۔ خوشحالی کی راہ پر آپ کو دوسروں کو معاف کرنا بھی سیکھنا ہوگا۔ یہ شاید اس وقت زیادہ عام ہو جب لوگ اپنے والدین کے خلاف اپنے دل میں کئی دہائیوں پہلے کیے گئے کسی کام کے لیے ناراضگی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے بچپن کے تجربات کے بارے میں شکایت کرتے ہیں اور انہیں اپنی ناکامیوں کے بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب ذہنی سکون صرف معافی کی مشق کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ ماضی میں آپ کو تکلیف دینے والوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال کر آپ اپنے آپ کو غیر ضروری بوجھ سے آزاد کرتے ہیں جو آپ کو خوش رہنے سے روک رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کا خاص پیغام یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام میں مزید سیکھنے کی کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اس میں کتابیں پڑھنا، پوڈ کاسٹ سننا اور ماہرین کے سیمینارز میں شرکت کرنا شامل ہے۔ اپنا وقت شارٹ کٹس میں ضائع نہ کریں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سیلف ڈسپلن اور محنت کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے آنے والے اپنے خوف کا سامنا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کریں اور آپ مالی آزادی اور زیادہ خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکن سوسائٹی فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق 3% وہ شرح ہے جو منافع بخش کمپنیاں اپنے ملازمین کی خود ترقی میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ اگر آپ ہر سال $50,000 کماتے ہیں تو اپنے علم اور مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے کم از کم $1,500 رکھنے کا فیصلہ کریں۔ یہ طویل المدت میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔